کتنی دیر کے بعد آئے ہیں واپس؟ کہاں کہاں پھرے؟ ربا تو پھر نہیں تھا. ربوا اور اپنے گاؤں گرمولا کہاں گئے گرمولا؟ ٹھیک ہے. سندھ بھی گئے ہیں؟ کہاں کہاں؟ سندھ، میرپور خاص، بشیر آباد، آپ کا چھچ، وسیم آباد، مبارک آباد. یہ آگے محمود آباد والا کدھر سے گئے؟ اب کے ابا یہاں تو زیادہ محمود آباد میں رہے ہیں. ہاں آپ بھی گئے ہیں وہاں بچپن میں؟ نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين دو سفر اٹھ گئے. اچھا. إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. جو پچھلی دفعہ جو سبق تھا اس میں ایک روح کی آخری آیت رہ گئی تھی، یا شک ہے بعضوں کو کہ شاید رہ گئی تھی، اس لیے اسی سے شروع کیا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. لا الہ الا ہوا، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں. الرحمن، وہ بے انتہا رحم کرنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. ان فی خلق السماوات والارض، ان کا مطلب ہے یقیناً، فی کا مطلب ہے میں، خلق اور السماوات والارض سب واقف ہیں اس سے. ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں یعنی السماوات والارض اور زمین کی پیدائش میں نشان ہیں. لیکن نشان بعد میں آئے گا، پہلے میں اس کا ترجمہ اس آیت کے تسلسل کے ساتھ ساتھ کر لوں. یہ جو آخری بات ہے وہ بعد میں آئے گی. کیا ہے یہاں سر دست اس کا لفظی ترجمہ یا لفظی کے قریب قریب ترجمہ کرتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً
آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں یا تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلنے میں، بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس، اور چلتی ہیں کس چیز کے ساتھ جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، بما فی البحر، تجری فی البحر کے ساتھ بما کو والفلک التی تجری کے ساتھ، والفلک التی کی طرف ضمیر پھیری جائے تو یہ بنے گا والفلک التی، اور وہ کشتیاں تجری فی البحر جو سمندر میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس، اس چیز کے ساتھ جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، مطلب ہے جو بوجھ اٹھائے ہوئے وہ چلتی ہیں جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہوگا والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، کہ اس سے انسانوں کو جو بھی فائدے وابستہ ہیں وہ ان کے ساتھ چلتی ہیں۔ یہ مراد نہیں ہوگی پھر کہ اٹھائے ہوئے چلتی ہیں، مراد یہ ہوگی کہ کشتیوں سے انسانوں کے لیے بے شمار فوائد وابستہ ہیں۔ عام طور پر ترجمے میں سامان اٹھانے کی طرف ضمیر پھیر دی جاتی ہے، میرے نزدیک بما میں تمام فوائد جو ان کشتیوں سے وابستہ ہیں ان کی طرف وسیع اشارہ ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو کچھ اتارا، ما انزل اللہ، اور جو اللہ نے اتارا، من السماء آسمان سے، من ماء، سما کا ترجمہ بادل بھی کیا جاتا ہے جو غلط نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات سما کا لفظ بادلوں کے لیے آتا ہے، مگر بادل چونکہ بلندی پر ہوتے ہیں اور آسمان عرف عام میں بلندی کو ہی کہا جاتا ہے، اس لیے دونوں طرح جائز ہے کہ آسمان سے پانی اتارا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اور پھر زندہ کر دیا بہی اس کے ذریعے، الارض زمین کو، بعد موتہا اس کے مر جانے کے بعد، اس کی موت کے بعد۔ یہاں ما انزل اللہ کو میں نے لمبا پڑھا ہے، ما، اور اس کے بعد پھر سما بہت لمبا پڑا ہے، پھر ما دوبارہ لمبا پڑا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آپ کو بتاتا آیا ہوں رستے شروع سے ہی، اب تک یہ بات تو یاد ہو جانی چاہیے تھی۔ مبارک صاحب کیا سوچا آپ نے؟ نہیں، مدہ کیوں ہے؟ مد اس پہ لمبا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ مد ہے، مد نشانی ہے لمبا پڑھنے کی، مگر مد کے حکم سے نہیں پڑھا، کسی وجہ سے لمبا پڑھنا تھا اس لیے مد اوپر آئی ہوئی ہے۔ کیوں؟ جی ہاں، الف کے بعد حمزہ ہو، یا واو کے بعد حمزہ ہو، یا پیش والی واو کے بعد حمزہ ہو، یا یہ کے بعد جس سے پہلے زیر آتی ہو، ان سب صورتوں میں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی صورتیں جو بتاتا آیا ہوں آپ کو، ہر آگے ساکن حرف آ جائے، مثلا ضالین، لام ساکن آ جاتا ہے، تو ان سب صورتوں میں اس کو لمبا پڑھا جاتا ہے، الف کو یا واو اور یہ کو، تاکہ وہ مدغم نہ ہو جائے اور اگلا لفظ اس کے اندر مل کر کہیں واضح طور پر سنا نہ جا سکے۔ تو ما ان اس لیے پڑھا، وما انزل میں ما الگ ہے، انزل الگ ہے، مائن میں ایک ہی لفظ ہے۔ ما پانی کو کہتے ہیں جب حمزہ بعد میں اس لفظ کا حصہ ہو، اور ما خالی جو ہے وہ جو کے معنی رکھتا ہے۔ تو پہلے تھا ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، من السماء، اس میں بھی حمزہ لفظ سما کا حصہ ہے، آسمان سے، من مائن، پانی میں سے کچھ، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو زمین کو اس کے موت کے بعد زندہ کر دیا۔
वो बस्सा फीहा मिन कुल्ल दाब्बा, यहाँ दाब्बा को भी लंबा पड़ा गया है। इसको इसमें तो हमजा कोई नहीं है, बताएं। दाब्बा में बे जो है उसके ऊपर जबर नहीं है, हैं? फिर क्यों पड़ा है इसको लंबा? असल में यहाँ शद है, हैं? फिर क्या हो गया शद है तो? शद का मतलब ये होता है कि पहला हरफ साकिन और दूसरा मुतहर्रिक। असल में है दाब बा, द्वाल लीन में भी शद का मतलब हमेशा ये होता है पहला हरफ साकिन और दूसरा मुतहर्रिक। क्योंकि अरब साकिन को पढ़ नहीं सकते, इसलिए अंग्रेजी में हैं बहुत से साकिन जो पढ़े जाते हैं, इसलिए वो फिर एक लफ्ज़ के तौर पर पढ़ते हैं इसको और उस पर शद आ जाती है। दाब बा पढ़ने की बजाय दाब बा, समझिए? साकिन पढ़ते हैं इस तरह के, फिर वहाँ खड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसा लफ्ज़ जिसका पहला हरफ साकिन हो उसको अरब नहीं पढ़ सकता, इसलिए उसको लाजिमन दूसरे के साथ मिलाकर यकजान करना पड़ता है। बाज़ ज़ुबानों में साकिन से लफ्ज़ शुरू होते हैं, संस्कृत में शुरू होते हैं, अंग्रेज़ी में शुरू होते हैं और बाज़ अरब अफ्रीकन ज़ुबानों में भी होते हैं, मगर उनके पढ़ने का तरीका, मसलन नक्रूमा, हम नक्रूमा कहते हैं, वो अंक्रूमा कहेंगे। उनके पढ़ने का अंदाज ऐसा है जो हमारे लिए वैसे ही मुश्किल है और थोड़ा सा लोग हंस पड़ते हैं जब हम कोशिश करते हैं, लेकिन उनके यहाँ ये रोज़मर्रा की बात है। तो ये ज़ुबानों के पढ़ने के तलफ़ुज़ के अंदाज जो हैं इनको भी समझना चाहिए। बस वबस्सा फ़ीहिमा मिन कुल्ल दाब्बा, और उन दोनों में हमने हर तरह के जानदार फैला दिए। अब एक आयत और है जो मैं बयान किया करता हूँ, जिससे ज़मीन के अलावा बाहर ज़िंदगी साबित है कुरान करीम की रूह से। एक ये भी है, यहाँ फरमाया मैंने समाए में माइन फ़अहया बिहिल अर्ज़ बादा मौतिहा। अच्छा, हम यहाँ फ़ीहिमा नहीं है, वो फ़ीहिमा वाली, फ़ीहिम वाली वो दूसरी आयत थी। यहाँ फ़ीहा है, एक ही तरफ इशारा है। बादा मौतिहा व बस्सा फ़ीहा मिन कुल्ल दाब्बा, और ज़मीन में हर किस्म के दाब्बा फैला दिए। वो जो दूसरी आयत है जिसमें ज़मीन और आसमान में दाब्बा का जिक्र है, वो है मिन आयात ही खल्क़ुस समावात वल अर्ज़ व मा बस्सा फ़ीहिमा मिन दाब्बा। उसमें लफ्ज़ मा आया है और जिसका मतलब ये है कि आसमान में भी दाब्बा हैं, ज़मीन में भी दाब्बा हैं। अब दाब्बा लफ्ज़ क्या है? दाब्बा का मतलब हम अमूमन जानदार कहते हैं। दाब्बा का सही तर्जमा साइंटिफिक ये है कि हर वो जिंदा चीज़ जो लोकोमोशन रखती है, जिसके अंदर लोकोमोटिव सिस्टम है। नबातात में दरख्त ज़मीन में गड़े होते हैं, पौधे हर किस्म की ज़मीन में गड़े होते हैं। सिर्फ बाज़ किस्में नबातात की हैं जो पानी के अंदर हरकत कर सकती हैं और नबातात ही कहलाती हैं। लेकिन नबातात के मुकाबल पर जो ज़िंदगी की किस्म ज़ूलॉजी के मतहत आती है, उसके फ़र्क करने वाली एक पहचान ये है कि ये लोकोमोटिव सिस्टम रखती है। इसके अंदर ज़िंदगी में कोई अंदरूनी हरकत करने का मैकेनिज़्म मौजूद है। तो खुदा ताला ने करें ऐसी बना रखी हैं, वर्म्स भी हरकत करते हैं और कीड़े मकोड़े हर किस्म के, इनके मुख्तलिफ निज़ाम है हरकत के। तो हर हरकत करने वाला जानदार दाब्बा कहलाता है। और लफ्ज़ दाब्बा का इतलाक़ रूहानी ज़िंदगी पर नहीं होता। दाब्बतुम मिनल जिन नहीं कह सकते, दाब्बतुम मिनल मलाइका नहीं कह सकते। तो वो हैवानी ज़िंदगी जो इस ज़मीन पर पाई जाती है और उसमें हरकत करने की सलाहियत मौजूद है, वो दाब्बा है, चाहे किसी किस्म की भी हो।
اور وہ دوسری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فی ہما کہہ کے یہ بیان فرما دیا کہ اس قسم کی زندگی اس دنیا میں بھی ہے اور دنیا کے علاوہ جو جب میں مختلف وجود پائے جاتے ہیں ان میں بھی ہے. یہاں فرمایا ہے کہ ہم نے پانی برسایا، زمین کو زندہ کر دیا اور پھر ہر قسم کے دابہ اس میں پھیلا دیے. یہ زمین کی زندگی ہے جو منتقل ہوئی ہے دابہ کی طرف. اگر نباتات نہ ہو تو کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عجیب فصیح و بلیغ کلام ہے یہ کہ پانی سے زمین کو زندہ کیا اور 7 دابہ پھیلا دیے. دراصل اس کا تبھی نتیجہ ہے، زمین میں جو پانی پڑا اس نے جو نباتات اگائیں ان کے نتیجے میں زندگی ہوئی. تو نباتات خود بھی زندہ ہیں. اصل میں زمین کو زندہ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ زندگی میں زمین میں جان پڑ گئی ہے، زمین سے جان نکل آئی ہے، جاندار چیزیں اس میں پیدا ہو گئی ہیں، جس کی پہلی شکل نباتات ہیں اور دوسری دابہ ہیں. تصریف الریاح ہے اور ہواؤں کے چلانے میں یا ہواؤں کے ہیر پھیر میں. تصریف کا مطلب چلانا بھی ہے، لیکن عدلنا بدلنا ان کا جو نظام ہے جس میں کبھی ہوائیں ایک سمت سے دوسری کی طرف چلتی ہیں، کبھی دوسری سمت سے پہلی کی طرف، اس کو تصریف کہتے ہیں. تو تصریف الریاح ہے ہواؤں کے عدلنے بدلنے اور مختلف سمتوں سے چلائے جانے میں. والسحاب المسخر بین السماء، اور سحاب بادل میں جو آسمان کے درمیان مسخر ہے، معلق ہوا ہے. اس کو نہ اوپر جانے کی اجازت ہے نہ نیچے گرنے کی، وہ بیچ میں حرکت کر رہا ہے. والارض سحاب مسخر بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے. لآیات لقوم یعقلون، آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. یہ جو قرآن کریم نے کائنات کے نقشے کھینچے ہیں زمین و آسمان کے، ان کے ساتھ عقل کو وابستہ فرمایا ہے. اور ایک جگہ اولی الالباب کر کے فرمایا، آیات ہیں ان میں اولی الالباب کے لیے، جس کا مطلب عقل والوں کے لیے. لیکن وہاں اولی الالباب میں بعض اور بھی عقل کی نشانیاں بتائیں جو عام لوگوں میں نہیں پائی جاتی. یہاں عام عقل کے حوالے سے بات کی ہے جو ہر انسان میں مشترک ہے، اور فرمایا ہے کہ ہر شخص جو عقل رکھتا ہے وہ ان باتوں میں غور کرے گا تو اس کو بہت سے کائنات کے راز معلوم ہوں گے جن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا جو اللہ کے سوا دوست پکڑ لیتے ہیں، ہمسر اس کے بنا لیتے ہیں. انداد اس کے شریک، اللہ کے سوا اس کے شریک یا ہمسر بنا لیتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت کی جانی چاہیے. والذین آمنوا، اب اس کو بھی لمبا پڑھنا ہے کیونکہ آگے حمزہ اشد لفظ آ رہا ہے، اس کا پہلا حرف حمزہ ہے جس کو ہم الف کہتے ہیں. یہ بعض دفعہ حمزہ ہوتا ہے، بعض دفعہ الف ہوتا ہے. جب اس سے آغاز ہو حرکت کا تو یہ حمزہ کہلاتا ہے. جب یہ صرف لمبا کرنے یا ایک فاصلہ ڈالنے کی علامت کے طور پر آتا ہے اس وجہ سے الف کہتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اگر
وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا دیکھ لیں یا دیکھ لیتے. آگے میں بتاؤں گا مضمون جب پوری آیت ختم ہوگی پھر اس کا کیا ترجمہ صحیح بیٹھے گا. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ لفظی ترجمہ یہ ہے اگر دیکھیں الَّذِينَ ظَلَمُوا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے ان القوت للہ جمیعا کہ یقیناً طاقت تمام تر اللہ ہی کی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اور اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بہت سخت ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کا جواب کیا بنا اگر یہ ترجمہ کیا جائے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ اگر وہ دیکھ لیں اِذْ يَرَوْنَ جب وہ دیکھتے ہیں عذاب کو ان القوت للہ جمیعا کہ ساری طاقت اللہ کے لیے تو پھر جواب کیا آیا اگر دیکھیں تو کیا ہو. اس لیے ولو میں ایک کاش کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. وہ یوں بنے گا پھر ترجمہ کاش ایسا ہو کہ یہ لوگ دیکھ لیں اور سمجھ جائیں جب وہ خدا کے عذاب کو دیکھیں تو اس وقت ان کو کم سے کم یہ محسوس ہو جائے کہ تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے. لیکن بعض جاہل ہیں عذاب کے وقت بھی نہیں دیکھتے اور یہ امر واقعہ ہے. ورنہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں عذاب کے وقت تو سب دیکھ ہی لیتے ہیں تو بلاؤ کی کیا ضرورت تھی. اب کتنا عذاب آیا پڑا ہے پاکستان پر بیچارے پر اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. ایک طرف خدمت دین ہو رہی ہے ایک طرف شریعت کے لیے تحریکات چل رہی ہیں. اتنے پاک باز لوگ ہوں اگر خدا کی نظر میں ان کو ایسے ایسے عذابوں میں مبتلا کرے کہ دنیا کی ہر بیماری وہاں آ جائے. یہ ہو نہیں سکتا. تو لو کا معنی یہاں کاش کا ہے. کاش ایسا ہو کہ جب عذاب دیکھیں تب تو سمجھ آئے ان کو پہچان تو لیا کریں کہ اللہ ہی کی پاس طاقت ہے اور اللہ کی طرف طاقت سے اگر یہ پہچان لیں تو کیا فائدہ ہوگا کہ اسی طاقت سے پناہ مانگیں گے. یعنی عذاب کا علاج بھی اسی ذات سے وابستہ ہے جس کی طاقت سے وہ عذاب آیا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِذَابِ اور یہ بھی پہچان دیکھ لیں اور پہچان جائیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے عذاب میں. اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وہ وقت جب کہ بیزاری کا اظہار کیا. لفظی ترجمہ ہے اظہار کیا لیکن جب محاورے میں کریں گے تو ماضی میں نہیں کریں گے اس کو. لیکن ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ لفظاً یہ ترجمہ ہے اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا جب ان لوگوں نے بیزاری کا اظہار کیا جن کی پیروی کی گئی تھی. من الذین اتبعوا ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی. وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا اور ان کے سارے اسباب ذرائع اور تعلقات کٹ گئے. اس کا لفظاً ماضی ہے لیکن ترجمہ یوں ہوگا جب ماضی میں قرآن کریم میں بعض مستقبل کی باتیں بیان کی جاتی ہیں تو مراد یہ ہوتی ہے کہ اتنی قطعی ہیں کہ جیسے ماضی کو بدلنا ناممکن ہے اس طرح یہ خبر جو ماضی میں دی جا رہی ہے وہ لازماً یقیناً ایسے ہو کے رہے گی جیسے ہو چکی ہو. تو اس پہلو سے ماضی کا بسا اوقات ہمیں مستقبل میں ترجمہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ قرآنی محاورہ ہے اور قطعیت کے لیے آتا ہے. بس وہ وقت جب کہ وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی جن کو بڑا بنایا گیا جن ظالموں کے پیچھے قومیں لگ گئیں اور وہ جھوٹے اور بددیانت لوگ تھے وہ بیزاری کا اظہار کریں گے کہ یہ جو ہمارے پیچھے لگے ہیں یہ ذمہ دار ہیں ہم نے نہیں لگایا تھا آپ ہی ہمارے پیچھے لگ گیا پاگل. وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور عذاب کو دیکھیں گے اس وقت تو سامنے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور ان کے سارے ذرائع جو ان کو میسر تھے وہ ہاتھ سے جاتے رہیں گے کٹ جائیں گے.
اور ان کے باہمی تعلقات بھی منقطع ہو جائیں گے. وقال الذین اتبعوا، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، لو وہ کیا کہیں گے؟ قالا میں نے کہا ہے، مگر یہاں مراد ہے کہیں گے. وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی وہ یہ کہیں گے لو ان لنا کررتن، کاش ہمارے پاس ہماری طاقت میں ایک بار لوٹنا ہوتا، واپس چلے جاتے. فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم جس دنیا سے آئے ہیں اس دنیا میں اگر ہم واپس جا سکتے تو پھر وہاں ان کو ذلیل کر کے کہتے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. اس آج انہوں نے ہم سے تعلق کاٹا ہے، عذاب دیکھ کر اب بڑے بنتے ہیں یہ. اگر اب ہم نے ان کو پہچان لیا، ان کی شرس جان گئے ہیں، تو کاش ایسا ہوتا کہ ہم واپس جا سکتے اور ان کو وہاں ذلیل کرتے اور کہتے تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. کما تبرؤوا منا، جیسا کہ انہوں نے ہم سے بیزاری کا اظہار کیا ہے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ اب یہاں کے یری لفظ نے بتا دیا کہ مضارعہ ہی کی باتیں تھیں، کیونکہ یہاں اچانک مضارعہ کی بات شروع ہو گئی ہے. فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال انہیں ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا. اب یہ کچھ کر نہیں سکتے، سب حسرتیں رہ جائیں گی. کاش ہم یوں کر سکتے، کاش ہم ایسا کرتے. وما ہم بخارجین من النار، وما ہم اور نہیں ہوں گے وہ بخارجین نکلنے والے من النار آگ سے. یہ رکوع پورا ہو گیا. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينطق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. یا ایھا الناس، اے لوگو،
اے بنی نو انسان کلو مما فی الارض کھاؤ جو کچھ بھی زمین میں ہے حلالا طیبا صرف حلال ہی نہیں بلکہ طیب کا مطلب ہے جو حلال میں سے اچھا اور پاکیزہ ہو. اور پہلے وہ زمین میں جو پانی اتار کر زندگی کے سامان کیے تھے یہ آیت اسی مضمون کو اب لے کے آگے چل رہی ہے. ہم نے ہر قسم کی چیزیں اگائی ہیں ان میں سے کچھ زندگی بنتی ہے دابہ بنتے ہیں کچھ حرام کر دیے کچھ حلال قرار دے دیے. تو تم نے جو زندگی حاصل کرنی ہے وہ حرام سے نہیں بلکہ حلال سے اور حلال میں سے بھی طیب سے تاکہ تمہاری نشو و نما بہترین طریق پر ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین یقیناً وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. عدو میں نے دشمن اور مبین کا مطلب ہے کھلا کھلا. انما یامرکم بالسوء وہ یقیناً تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے صرف برائی کا حکم دیتا ہے. انما کا مطلب ہے صرف برائی کا ہی حکم دیتا ہے کبھی بھی اچھی بات کا حکم نہیں دے گا. اب یہاں بھی وہ سو کی مثال جو میں نے کہا تھا نا واؤ کے پہلے پیش آ جائے اور بعد میں حمزہ آئے تو اس پہ بھی مد آ جاتی ہے تو یہ وہی مثال ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء اور بے حیائی کا وہ تمہیں صرف برائی کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. وَأَن تَقُولُوا اور یہ کہ تم کہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون ایسی بات جو تم جانتے نہیں. اپنی طرف سے من گھڑت باتیں خدا کی طرف منسوب کرنے لگ جاؤ یہ تمہیں پہنچی ہیں اور تمہیں علم نہیں ہے کہ خدا ایسی بات کر سکتا ہے کہ نہیں. تم وہ خدا پر باتیں بنانے لگ جاؤ تحقیق ہی نہ کرو کہ آیا یہ بات خدا کی طرف سے ہے بھی کہ نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا اور جب انہیں کہا جاتا ہے اتبعوا یہاں قیلا لفظ ہے کہا گیا. قالا کا مطلب ہے کہا قیلا کا مطلب ہے کہا گیا لیکن یہاں وہ مضمون نہیں ہے کہ ماضی قطعی ہو کر مستقبل بن جاتا ہے. یہاں آپ کو بتا چکا ہوں کہ از کی بجائے جب لفظ اذا آ جائے تو وہ ماضی کو مستقبل یا مضارع میں تبدیل کر دیتا ہے. تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب انہیں کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ کہ پیروی کرو جو اللہ نے اتارا. اب میں نے یہاں پڑھا ہے اتبعوا لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے متبعوا لہم اتبعوا. اور اس سے پہلے میں آپ کو اصول بیان کر چکا ہوں کہ یہ جو بیچ میں حمزہ وصلی آتا ہے یہ گر جاتا ہے اور متبعوا بن جائے گا اتبعوا کی بجائے. اور پہلے لفظ کے آخری حرف کی حرکت اگلے لفظ کے جس میں پہلے الف سے شروع ہوتا ہے جو حمزہ وصلی سے اس کی بیچ کا لفظ گرنے کی وجہ سے اس کی حرکت بن جاتی ہے پہلے لفظ کے آخری حرف کی حرکت. لہم میں آخری حرف کون سا ہے میم ہے نا آخری حرف. اور تبعو کا پہلا حرف کیا ہے تے ہے تو متبعو بن جائے گا. تے کے ساتھ وہ حرکت وابستہ ہو جائے گی وہ تے پہ حرکت نہیں آئے گی بیچ کا حرف اڑنے کی وجہ سے میم کی پیش اس سے پہلے پڑی جائے گی یہ مراد ہے. تو وَإِذَا قِيلَ اللَّهُ مُتَّبِعُوا جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو ما انزل اللہ جو اللہ نے اتارا ہے. قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا
وہ کہتے ہیں بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. اب یہاں اگر آپ غور کریں گے تو قرآن کریم کا مضمون ایک گہرا اندرونی تسلسل رکھتا ہے. پہلے پانی کے نزول سے زندگی کا ذکر فرمایا تھا. اب فرمایا تم پاک چیزوں کے لیے بنائے گئے ہو، بڑے اونچے مقاصد کے لیے. زندگی اس چیز سے حاصل کرو جو حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو، کیونکہ اب تم پر اور قسم کا پانی اتارا جانے لگا ہے، اور وہ روحانی پانی قرآن کی صورت میں اتارا جا رہا ہے، احکام الہی کی صورت میں اتارا جا رہا ہے. بس جہاں فرمایا کہ خبیث اور حلال نہیں کھانا، اس کے مقابل پر شیطان کو رکھ دیا کہ شیطان کی پیروی نہ آپ کرنا. جو آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا جا رہا ہے اسی سے زندگی حاصل کرو. اتبعوا ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے اس کی پیروی کرو. وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اسی کی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو چلتے ہوئے پایا ہے، اور دنیا کی اکثر گمراہیوں کی وجہ یہی ہے. جب بھی قومیں انبیاء کا انکار کرتی ہیں یا کسی معمول کا انکار کرتی ہیں تو بنیادی اور بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رواج، اپنے معاشرے کو جس حال پر وہ پیدا ہوتے ہیں، جس حال میں وہ اٹھائے جاتے ہیں، اس کو چھوڑ کر اس سے الگ راہ اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اپنے ماحول سے قطع تعلق کر لیں، اپنے آباء و اجداد کی بات کو چھوڑ دیں. تو یہ ازل سے یہی چلا آ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی پہ رہیں گے جو ہمارے باپ دادا نے کیا اور وہ اچھا ہے، یعنی ضد کے ساتھ اس کو اچھا قرار دیتے ہیں. اولو کھانا، اب قرآن کریم اس کے جواب میں دلیل دیتا ہے جو ان کی اس بات کو توڑ رہی ہے. اولو کھانا آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اس صورت میں بھی آباء و اجداد ہی کی پیروی کرو گے جبکہ انہیں کوئی بھی عقل نہ ہو، ذرہ بھر بھی عقل نہ ہو، ولا یہتدون، اور وہ ہدایت نہ پاتے ہوں؟ تو بے راہ رو قوموں کی نسلوں کا اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنا بالکل جہالت ہے اور انعام کی سی حرکت ہے کہ آنکھیں بند کر کے، سر نیچا کر کے کسی کی پیروی کی جائے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. وہ لوگ، مثل الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی ینعق بما لا یسمع، ایسے شخص کی طرح ان کی مثال ہے کہ جو پکارتا ہے، چیخ چلا کر کسی کو آواز دیتا ہے، بما لا یسمع، اس کو جو سنتا ہی نہیں، الا دعاء و نداء، سوائے بلانے اور پکارنے کے. اس کا کیا مطلب بنا؟ کیوں جی؟ کس کو پکارتے ہیں یہ لوگ جو کافر ہیں؟ آپ معلوم ہوتے تو سیر صغیر پڑھ کے آئے ہیں، ہے نا؟ ہوشیار ہیں ماشاء اللہ. الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع، اس شخص کو پکارتا ہے جو آوازوں کی، جس سے وہ ٹٹوؤں کو ٹٹ 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 کی آوازیں نکالتے ہیں، یا گدے والا گدے کو ٹٹ 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 کہتا ہے کچھ، اور وہ اشارے سمجھ جاتے ہیں لیکن بات نہیں سمجھتے، اور بات میں سمجھنے والی بات بھی کوئی نہیں ہوتی. یا الا دعاء و نداء، آواز دیتے ہیں جانور کو تو آ جاتا ہے، لیکن اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ مثال کیسے ہو گئی؟ یہ سوال ہے جو میں نے اٹھایا ہے. سمن بکمن امیون فہم لا یعقلون،
یہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں اور یہ عقل نہیں رکھتے. یہ مسئلہ حل کریں پھر آگے چلیں گے. یہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچڑا بنا دیا تھا. بچڑا، وہ مائکروفون وہاں پڑا ہوا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو پکڑیں ہاتھ میں. نہیں، یہ ضمائر کی تعیین ضروری ہے ورنہ ترجمے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر بغیر سمجھے آگے گزر گئے تو اس کا کیا فائدہ؟ لفظاً ترجمہ تو آ جائے گا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آگے ان کو فرما دیا سمن بکمن امیون، یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں اور عقل نہیں رکھتے. جس طرح وہ بچڑا تھا، وہ بچڑا، آنکھیں تھیں، نہ کان تھی، نہ زبان تھی. اچھا، تو اس کی یہ پیروی کرتی ہے. کون؟ یہودی. پھر وہ آواز کو جواب دیتا تھا. تو یہاں الذی ینطق بما لا یسمع الا دعاء و نداء. اس میں تو آواز آتی تھی کہ ایک آواز نکلتی تھی، یہ سمجھتے تھے وہ آواز نہیں، بچڑے کی طرف سے اشارہ ہی کوئی نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس تفسیر میں جاتا ہے اشارہ، یہ تو میں انکار نہیں کرتا، مگر عام فہم جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں اس کا کیسے ترجمہ کیا جائے کہ کوئی مضمون انسان کے ذہن میں سما جائے. اب یہ ٹیلی ویژن پہ دکھاتے ہیں وہ کتے کو جو بھیڑوں کو وہ کرتا ہے. ہاں، جس زمانے یہ نازل ہوا تھا اس میں تو ٹیلی ویژن میں نہیں دکھایا کرتے تھے. یہ لیکن وہ عام فہم بتائیں کہ ٹیلی ویژن کے حوالے کے بغیر اس کا ترجمہ کیجئے کیا ہے. کتے کو جماعت مثل الذین کفروا میں ان کی مثال جنہوں نے کفر کیا، وہ کچھ کرتے ہیں یا وہ خود ایسے ہیں؟ یہ سوال ہے پہلا جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. خود ایسے ہیں. مومن صاحب آپ بتائیے. مثل الذین کفروا میں کمثل الذی ینطق، ان پر یہ مثال جب تک آپ صادق نہیں کر لیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ اس مثال کی جب تک تفصیل ہمارے سامنے نہیں ابھرے گی ہم اس پیغام کو سمجھ ہی نہیں سکتے. بعض دفعہ ایک مثال پوری کی پوری الگ رکھ دی جاتی ہے اور اس کو براہ راست حوالہ اس کے ساتھ اس طرح نہیں چلتا. اس مثال کو پہلے الگ کر لیں. مثال یہ ہے کہ ایک ایسی آواز دینا جو ایسے شخص کے لیے ہو جو سنتا نہ ہو. وہ کیا ہے؟ اس سے مراد وہ جانوروں کی ٹرٹر نہیں ہے، کیونکہ وہ سنتے بھی ہیں اور اس ٹرٹر کا جواب بھی دیتے ہیں، اس لیے اس کا سیناریو درست کرنا ضروری ہے. اگر ایسے شخص کو پکارا جائے جو سنتا ہی نہ ہو اور کچھ اس کے رسپانس ہو ہی نہ سکتی ہو، اس کے لیے تو کہنے جو سنانے والا ہے وہ سوائے آوازیں نکالنے کی کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا. سنانے والا جو ہے اس کے لیے یہ ندا دینا یا دعا دینا ایک ہی برابر ہو جائے گا، کیونکہ بلا اس کو رہا ہے جو لا ینطق نہ ینطق بما لا یسمع، اس کو بلا رہا ہے جو سنتا نہیں ہے. اس لیے ایک مکمل بیکار بات بن گئی ہے. یہ لوگ یہ نہیں کہ دعا میں کچھ نہیں ہے یا ندا میں کچھ نہیں ہے، یہاں نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں ہے. نہیں، میں ذاتی طور پر جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک اس طرف لوگ لے گئے ہیں اس مضمون کو، لیکن میرے نزدیک یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے اور وہ اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ماں باپ کے پیچھے چلیں گے. ان کی مثال صرف جانوروں جیسی نہیں ہے، ان سے بدتر ہے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آواز دیتا ہے اور وہ آواز جو ہے وہ ایسے وجود کی طرف دے رہا ہے جو سنتا ہی نہیں ہے. جب وہ سنتا ہی نہیں تو اس کو ٹرٹر سے کیا پتہ چلے گا؟ ٹٹ ٹٹ جو آواز نکالیں آپ، تو اس کی مثال ایسی ہوگی کہ اس کو آواز دینا
محض آواز اپنی ذات میں ایک آواز ہے، آواز تو ہے، وہ ندا بھی ہے، وہ دعا بھی ہے، مگر جہاں تک اس کا تعلق ہے وہ ہے سم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ پکارنے والے کے لیے وہ ندا ہے اور دعا ہے، جن کو وہ بےمانی بات نہیں ہے، جن کو پکارا جا رہا ہے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ گئے ہیں بات کو؟ اب اس مضمون کو پڑھیں تو پھر قرآن کریم کا جو نزول اور اس سے ان کو عقل کی طرف بلانا، یہ مطلب ہے بنے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بلا رہے ہیں، آپ کی آواز بے معنی نہیں ہے، مگر جانوروں کے حوالے سے لفظ ناق استعمال ہوا ہے۔ یہ خود یہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ جانور تو آواز سے کچھ نہ کچھ مفہوم سمجھ جاتے ہیں، مگر ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا۔ ان کے لیے آواز دینا صرف آواز دینے والے کے نقطۂ نگاہ سے آواز ہے، ان کو ندا دینا آواز دینے والے کے نقطۂ نگاہ سے ندا ہے۔ جہاں تک ان کی پہنچ کا ان کے زاویے سے دیکھنے کا تعلق ہے، سمن بکمن عمیون، یہ پوری طرح بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، اشارہ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو خالی ندا ہے جیسا پتھر کے اوپر پڑ رہی ہو۔ تو یہ مراد نہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے فائدہ عمل فرما رہے ہیں، مراد یہ ہے ان میں سے جو اچھے ہیں ان کا تو جواب ملتا ہے نا۔ اور مثال اس کی پھر بھی پانی کی طرح ہی ہے، آسمان سے اترنے والے پانی کی طرح، کیونکہ قرآن کریم نے دوسری جگہ کھول دیا ہے کہ پانی جب گرتا ہے تو بعض دفعہ چٹیل چٹانوں پر اور ایسی جگہوں پہ گرتا ہے جہاں سے کچھ بھی نہیں اگ سکتا۔ تو وہ پانی کا قصور نہیں، نہ بارش بے معنی ہے، کیونکہ کچھ ایسی زمینیں بھی ہوتی ہیں جو زندگی کے آثار دکھاتی ہیں، ربت وامبت پھولتی ہیں، پھر ان میں نشو و نما ہوتی ہے اور ان سے ساری زندگی بنتی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کی طرف کا ذکر شمار ہے جن کا پہلے ذکر فرما چکا ہے، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، وہ کہتے ہیں ہم تو اسی کی پیروی کرتے رہیں گے جو ہمارے ماں باپ کی طرف سے ہمیں ملا ہے۔ اور یہ لوگ جانوروں سے بدتر ہیں، جانور تو پھر بھی اشاروں کو کچھ سمجھ لیتا ہے، یہ اس سے بھی محروم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ تفسیر کی وجہ سے نہیں میں ٹھہرا، ترجمہ جو سمجھ نہ آئے وہ ترجمہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اگر میں خالی ترجمہ کہہ کے آگے گزر جاؤں تو یہ ناجائز بات ہوگی۔ ترجمے کا فرض ہے کہ کوئی پیغام دے، اور بعض تراجم کے پیغام تفصیل سے سمجھائے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اب جب آپ پڑھیں گے قرآن کریم یا پڑھیں گے تو آسانی سے یہ مضمون ذہن میں رہے گا، پھر زیادہ غور خوض کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جو اللہ تعالیٰ نے طیبات میں سے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے وہ کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو ایاہ صرف اس کی، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والے، اگر اسی کی تم عبادت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو یا کرو گے، تو پھر شرط یہ ہے کہ عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک نہ صرف یہ کہ رزق میں سے طیب، پاک ہی حلال ہی نہیں طیب چیزیں کھاؤ، یعنی تمہاری روزمرہ کی زندگی بھی احکام الہی کے تابع ہو، اور اپنا رزق گندا رزق نہ ڈھونڈو۔ جو لوگ حرام خور ہو جاتے ہیں ان کو عبادتیں کوئی فائدہ نہیں دیتی، سوائے اس کے کہ توبہ کوئی ایسی عبادت ہو جو توبہ کی طرف مائل کر دے۔ اب آپ نے دیکھے ہوں گے کئی بے شمار حاجی حج کر کے آتے ہیں اور بڑے بڑے عنوان لکھتے ہیں حج کے، اور دن رات جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں اب چیزیں بیچتے وقت، اور سودے ہی سارے حرام کے ہو رہے ہیں۔
اللہ ताला फरमाता है कि लोगों अक्ल करो, जब तक तैयब चीज़ों, तैयब रिज्क पर अपनी ज़िंदगी का इन्हिसार नहीं रखोगे, तुम इस लायक नहीं होगे और फिर शुक्र न करोगे अल्लाह के कि तुम इबादत कर सको। बस अगर तुम कहते हो कि हम उसी की इबादत करेंगे और उसी की करनी है, तो ये शर्त पूरी करनी लाजिम है। ये मुराद है शायद, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर वाकई जो रोज तुम 5 वक्त कहते हो इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन, ये सच है, तो ये शर्त पूरी करना लाजिम है, वरना सिर्फ मुंह की बातें रह जाएंगी। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा व लहमल खिंजीर व मा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। अब तफसील बयान फरमा दी कि हराम चीजें कौन सी हैं। इन्नमा का मतलब है सिर्फ, यानी हसर के लिए आता है, इसके सिवा और कुछ नहीं, फिक्र न करो। हराम कुल गिनती की चीजें क्या हैं? मैतता, जो मुर्दा हो, व दमा, और खून, खून नहीं पीना किसी जानवर का या खाना, व लहमल खिंजीर, और सूअर का गोश्त, वो मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और वो हर वो चीज़ जो अल्लाह के गैर के लिए ज़िबा की जाए। फमन इस्तुर्रा गैर बागिन, फमन इस्तुर्रा, जो लाचार हो जाए और मजबूर हो जाए, गैर बागिन, ना के ख्वाहिश के नतीजे में, ख्वाहिश ना रखता हो खाने की मगर सख्त मजबूर हो जाए, वला आदिन, और ना हद से आगे बढ़ने की उसकी नीयत हो, फला इस्मा अलैहि, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। यानी ये हराम चीज़ें जो हैं, ये ज़िंदगी बचाने की खातिर इस्तेमाल की जा सकती हैं, और ज़िंदगी बचाने की खातिर उस वक्त इस्तेमाल होंगी जब इस्तरार पैदा हो जाए, जब इंसान समझे कि अब अगर मैंने अब भी कुछ ना खाया तो मौत वाक़या हो सकती है, मामला मेरे हाथ से निकल सकता है। उस सूरत में जब खाए तो गैर बागिन, अपनी ख्वाहिश के नतीजे में ना हो, वरना बहाना ढूंढेगा नफ्स, और वक्त से पहले ही कह देगा बस अब भूख लग गई, ठीक है खा लो। वला आदिन, और खाते ही जहां उसने समझा कि मेरी इब्तदाई ज़रूरत पूरी हो गई है, वहीं हाथ रोक ले। आद से मुराद हद ज़रूरत से आगे ना बढ़े। अगर ऐसा करेगा तो उस पर कोई गुनाह नहीं। अब यहां समझने वाली बात यह है कि दूसरी जगह तो बहुत से हराम करार दिए गए हैं, यहां अल्लाह ताला फरमाता है इनके सिवा कुछ हराम नहीं है। तो ये क्या तजाद है या समझने में कोई गलती है? तो क्या गलती है बताइए। किसी को चोट लग गई हो उसको नहीं खाना, चोट लग के दम घूट के मारा गया हो उसको नहीं खाना, और ये जो हैं दरिंदे वगैरह ये नहीं खाने। जी ठीक है, फिर तो खाने के ज़िक्र में ये चीज़ें आम मुयस्सर आती हैं, इसलिए ये बताया कि ये चीज़ें मना हैं। गैर आम चीजें बयान नहीं फरमाई। शिकार के मामले में वो आता है या और किसी, ये आम खाने की चीज़ें बाज़ार में मिलती हैं या कहीं? मैं इसलिए नहीं हंसा कि मुझे हंसी आई थी, मैं इसलिए हंसा कि बाद लोग मुस्कुरा रहे थे और वो खुद तो बताते कुछ नहीं और आपकी बातों में मुस्कुराते हैं। जिनको जो मुस्कुरा रहे हैं वो बताएं ना फिर क्या बात है। महता में दाखिल नहीं है जी, महता में दाखिल नहीं। महता में कुछ चीजें तो दाखिल हैं। कौन कौन सी दाखिल हैं? मौकूज़तु अन्नसीहतु, वो सब महता में दाखिल हैं। दम घुट के मरा हुआ हो, हाँ वो आकलो सब हो, वो सब हैं, लेकिन सबा तो दाखिल नहीं ना उसमें।
सबा का खाया हुआ तो दाखिल है, सबा दाखिल नहीं है। इसलिए क्या हल है इसका? क्या? हाँ सब, हाँ सुनाइए। सबुन, जान, ये जो दरिंदे जो दूसरों के गोश्त और खून पे पलते हों। क्यों जी, बताइए अब मोहन साहब। इसी जो उन्होंने लफ्ज बोला है, हाँ, उनमें दरिंदगी की सिफात हैं, क्योंकि जैसे खंजीर में वो सिफात है। ये है बाकी आपकी ये बात, यही बात है असल में। इसी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता था कि इसमें एक एक मरकजी लफ्ज चुना है और उसके ताबे उस जिन्स की बाकी चीज़ों की तफसील बयान नहीं फरमाई। ये है खुलासा, उन्वान लगा दिए हैं। एक उन्वान है मुर्दा का उन्वान, उस उन्वान के ताबे हर किस्म का गोश्त जो मौत के नतीजे में यानी हर किस्म का जानवर जिसका गोश्त तभी मौत या आयत करदा मौत के नतीजे में खाने के लिए इस्तेमाल होने लग जाए, वो गोश्त नहीं खाना। चोट लग के मरा हो तो इसको तभी मौत नहीं कहते, मगर हादसे के नतीजे में मौत वाक़या हो गई है मौत ही। दम घूंट के मारा गया हो तभी मौत नहीं है, लेकिन दम बंद होने की वजह से जो मौत है मौत ही। तो हर ऐसा गोश्त जिसको बिल इरादा इंसान के तसर्रुफ के लिए खून बहाकर ज़िबा न किया गया हो, वो मैत कहलाएगा। ये एक उन्वान है मैता का। दूसरा उन्वान है खिंजीर। खिंजीर के उन्वान के ताबे हर किस्म के वो जानवर जो गोश्तखोर हैं वो भी आ जाते हैं, क्योंकि खिंजीर एक ऐसा सब्जी खोर जानवर है जो गोश्त खोर भी है और सिर्फ सब्जी खोर नहीं है। तो मेरे नज़दीक खिंजीर के उन्वान के नीचे वो तमाम दरिंदे भी आ जाते हैं, और दरिंदों की जो हुर्मत है वो खिंजीर के नीचे है। समझ गए हैं? तीसरा है वमा, वो जो गैरुल्लाह के लिए ज़िबा किया जाए। इसमें औसान वगैरह जो सारे दूसरे तरीक थे जिनकी खातिर मारे जाते हैं या नजरें चढ़ाई जाती हैं पीरों फकीरों को, अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारा गोश्त उन शरीकों को तो पहुंच जाता होगा, सारा उन्हीं को मिल जाता है, सबको, मुझ तक नहीं कुछ पहुंचता। तो तमाम किस्म की हुर्मतें जो शिरक के साथ ताल्लुक़ रखती हैं वो एक उन्वान किताबें बयान फरमा दी। मैतता, हाँ, और दमा, खून। खून हर जानवर का हराम है, इसलिए खून को अलग बयान फरमाया है। तुम पर मैतत हराम, मुर्दार हराम कर दिए गए। सिर्फ तुम पर मुर्दार हराम है और खून हराम है और खिंजीर का गोश्त हराम है। वमा उहिल्ला बिही, और जो कुछ भी ज़िबा किया गया अल्लाह के गैर की खातिर। फमनिस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इत्मा अलैहि, इसका तर्जुमा मैं कर चुका हूँ। बाग मैंने ख्वाहिश के साथ और आद मैंने ज़्यादती करते हुए। जो इनसे पाक हो, अपनी ख्वाहिश के नतीजे में न खाए, मजबूरी के तौर पर खाए, ज़्यादती न करे, उस पर कोई गुनाह नहीं। इन अल्लाह गफूरुर रहीम, यकीनन अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बार बार रहम फरमाने वाला है। अब मुझे पता लगा है उंगली खड़ी हो गई है, इतना ही होगा आज, बाकी इंशाल्लाह कल। क्या? नहीं, दम सिर्फ खून है, वो लहम के नीचे आएंगे ना, लहमुल खिंजीर। मुर्दार एक हो गया,
दम दूसरा हो गया किस्म जो किसी का हुई। हलाल जानवर का भी दम हराम है, हलाल जानवर का दम खाना हराम है, इसीलिए उसको निचोड़ के निकाला जाता है ना ज़बह करके, और लाहम लाहम के ताबे आगे है। अब ये बाकी बात फिर कल करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।